اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں آج کل ایک سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کانسیپٹ بہت زیادہ پھیلا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے کہ انسان عقیدے کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے کیسا بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ انسانیت کے لیے اچھا کام کرتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کی خلاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جس پر سخت آندھی کے دن ہوا کا تیز جھونکا آئے۔ انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ یہاں پر قرآن کریم نے ان لوگوں کے نیک عملوں کی مثال دی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی جو ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں لیکن کام اچھے اچھے کر رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، بیماروں کا علاج کروا رہے ہیں، رفاہی کام کر رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کر رہے ہیں، بہت سارے ادارے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت بہت بڑے بڑے نام ہیں، سافٹ ویئر پہ ونڈو بنانے والے اور بل گیٹس وغیرہ، بہت سارے نام ہیں ایسے جو بے انتہا خرچ کر رہے ہیں رفاہی کاموں پر، لیکن ایمان نہیں ہے۔ جس کا ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی مثال، ان کے اچھے کاموں کی مثال ایسے دی، فرمایا وہ ایسے ہیں جیسے راکھ ہوتی ہے۔ راکھ اگرچہ جتنی مرضی ہو، جتنا مرضی بڑا ڈھیر ہو راکھ کا، جب تیز ہوا آتی ہے تو راکھ ساری اڑ جاتی ہے اور وہ میدان بالکل خالی رہ جاتا ہے۔ فرمایا جس کے نیک عمل ہیں، مشرکین مکہ میں تو کہتے تھے نا کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم کفار ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو حرم میں لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے انہیں پانی پلاتے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں کے پاس حرم شریف کا انتظام تھا تو وہ بڑا زوم تھا انہیں اس بات پر کہ ہم جتنے بھی یہاں بھوکے لوگ آتے ہیں، اللہ کے مہمان، انہیں ہم کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں، ہم تو بڑے اچھے کام کرتے ہیں اور تم ہمارے بارے میں کہتے ہو کہ ہم گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے بھی لوگ اللہ پر جن کا ایمان نہیں ہے، جتنے مرضی نیک کام کر لیں، ان کے نیک کام سارے قیامت کے دن راکھ کی مانند ہوں گے، اور جب محشر کے دن ان سے محاسبہ کیا جائے گا، ان کے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا نظریہ کیا تھا، تم اللہ کو مانتے کیا تھے، کیا سمجھا تھا تم نے اللہ رب العالمین کو، قیامت کے دن کا تم انکار کرتے تھے، کیا نظریہ تھا تمہارا؟ تو اس دن ہوا کے جھونکے کے سامنے جس طرح ساری راکھ اڑ جاتی ہے، ایسے ہی ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ بکھر جائیں گے اور کوئی شے ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا جو نیک کام کرتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے اللہ پر، رسول پر عقیدہ نہیں ہے، اس کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چٹیل چٹان ہے، چکنا پتھر ہے، چکنے پتھر کے اوپر مٹی ہے اور مٹی میں سے ہی چیزیں اگتی ہیں نا، وہ مٹی تو ہے اس کے اوپر، لیکن جب بارش آتی ہے تو مٹی ساری پھسل کر نیچے گر جاتی ہے اور وہ پتھر جو ہے وہ خالی رہ جاتا ہے۔ اور جو نیک عمل تھوڑے کرنے والے لیکن ہیں صاحب ایمان، عمل تھوڑے ہیں لیکن ہے صاحب ایمان، وہ ایسے ہیں جیسے کوئی مٹی ہے، صحیح جگہ پر ہے اور اس پر بارش نہ بھی برسے، اس پر بارش نہ بھی برسے، فقل صرف شبنم اس پر پڑے تو اس سے بھی چیزیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے، عقیدہ ہے۔ عقیدہ جب مضبوط ہوگا تو پھر اعمال کام آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ علماء جو ہیں وہ اسی چیز پر زیادہ توجہ دلاتے ہیں، جو کہتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا ہوگا؟ نماز کا۔ لیکن قیامت سے پہلے بھی سوالات ہوں گے، قیامت سے پہلے بھی سوالات ہوں گے، وہ کہاں ہوں گے؟ قبر میں۔ قبر میں نماز کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں اعمال کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں عقیدے کا سوال ہوگا۔ مر ربک،
بتا تیرا رب کون ہے، ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سرکار کریم علیہ السلام کا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا، ما کنت، کیا کہا کرتا تھا، تقول، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو، اس شخصیت کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا۔ تو پہلے عقیدے کا سوال ہوگا، اس کے بعد اب یہاں کا جو قبر کا مرحلہ ہے یہ پہلے ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قبر جو ہے یہاں سے جو چھوٹ گیا وہ آگے بھی چھوٹ جائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر پر بیٹھے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا حضور یہ کس کی قبر ہے؟ کہا پتہ نہیں کس کی قبر ہے۔ تو آپ کیوں رو رہے ہیں یہاں پر؟ ہم نے تو سمجھا آپ کے کسی عزیز کی قبر ہوگی، تو آپ یہاں پر کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا موت کے بعد سب سے مشکل مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے، جو یہاں پہ چھوٹ گیا اس کی آگے بھی بچت ہو جائے گی، جو یہاں پہ پھنس گیا اس کی آگے بھی بچت نہیں ہے۔ اس لیے پہلے اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، پھر اعمال میں برکت ہوتی ہے۔ اعمال پھر کم بھی ہوں اللہ رب العالمین انہیں قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بیان ہوئی، ایمان جس کا ہے اس کے اعمال کام آئیں گے، اور جس کا ایمان صحیح نہیں ہے اس کے اعمال کام نہیں آئیں گے۔